پوری گفتگو شیطان سے ہی متعلق تھی. اور یہاں پر میں ایک سوال کا جواب بھی دے دوں. سوال کیا تھا علامہ طالع جوہری صاحب سے امام زمانہ کے متعلق. الحمرا لاہور میں آڈیٹوریم ہے, وہاں پر امام زمانہ پر ایک سیمینار تھا. اس سیمینار کا آخری سوال یہ تھا جو میں بیان کروں. امام زمانہ پر سیمینار تھا تو آخری سوال یہ پوچھا کہ آپ کے امام غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ ہدایت کے لیے تو وجود ہونا شرط ہے. بھائی سامنے ہوگا تو آپ کو ہدایت کی باتیں بتائے گا نا, سامنے ہے ہی نہیں وہ تو آپ کو کیسے ہدایت کرتا ہے؟ یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت ہو سکتی ہے. یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. تو کسی نے یہ سوال کیا اس سیمینار میں. آخری سوال یہ تھا کہ آپ کا امام غیبت میں رہ کر کیسے ہدایت کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ شیطان غیبت میں رہ کے کیسے گناہ کراتا ہے. آپ دیکھیے, یعنی شیطان کا ذکر آئے تو اس لیے میں نے سوال کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کیا. اگر کوئی امام زمانہ کے اوپر یہ اعتراض کرے کہ غیبت میں رہ کے کیسے ہدایت ہو سکتی ہے, کہ بالکل اسی طرح جیسے شیطان غیبت میں رہ کے گناہ کا سبب اسباب فراہم کرا سکتا ہے, اسی طرح امام بھی غیبت میں رہ کے انسان کی ہدایت کرتا ہے. اب آئیے وہ عمل, یہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو شیطان کو تکلیف پہنچاتے ہیں.